Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل؟ کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، فجعلہم کعصف مأکول، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ اس استفہام اور سوال سے مقصود واقعے کی عظمت اور ہولناک ہونے پر تنبیہ کرنا ہے۔ آگے اس کا معاملہ بیان کیا ہے، کیا ان کی تدبیر کو جو کعبہ ویران کرنے کے لیے تھی سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟ یہ استفہام و سوال تقریری ہے، یعنی واقعے کی صحت ثابت کرنے کے لیے، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ حاصل یہ ہے کہ احکام الہی کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایسے عذاب و عقاب سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں عذاب آ جائے جیسے اصحاب فیل پر آیا، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہی ہے۔ اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ حق تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب الہی نازل فرما کر نیست و نابود کر کے ان کے اس قصد کو، عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ واقعہ فیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا۔ یہ واقعہ اس سال میں پیش آیا جس سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور یہی مشہور قول بھی ہے۔ حضرات محدثین نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا ہے، مگر چونکہ معجزات کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کے دعوی نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ دعوی نبوت سے پہلے، نبی کی ولادت سے بھی پہلے، حق تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو خرق عادت ہونے میں مثل معجزے کے ہوتی ہیں۔ اس طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ارحاس کہا جاتا ہے۔
جو تاسیس و تمہید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رہسن بنیاد کو کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے یا ان کی دعوی نبوت سے پہلے بھی حق تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو معجزات کی قسم سے ہوتی ہے، اور ایسی نشانیاں چونکہ ان کی نبوت کے اس بات کا مقدمہ اور اس قسم کی تمہید و تاسیس ہوتی ہے، اس لیے ان کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی اس قسم کے ارحاسات معدد قسم کے ہوئے ہیں، اور اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعے بیت اللہ پر حملہ کرنے سے روک دینا بھی انہی ارحاسات میں سے ہے۔ بہرحال واقع فیل کیا ہے؟ اصحاب فیل، امام حدیث و تاریخ ابن کثیر نے اس طرح نقل فرمایا کہ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذونواس ہے، جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ پر شدید ظلم کیے۔ اس نے ایک طویل عریض خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا، اور جتنے نصرانی بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اس بادشاہ نے ان سب کو اس آگ کے خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ بروج میں گزرا ہے۔ ان میں 2 آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل کر بھاگے، اور انہوں نے قیصر ملک شام سے جا کر فرمایا کہ ذونواس ملک حمیر نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے کہ آپ ان کا انتقام لیں۔ یعنی انہوں نے ساری باتیں سامنے رکھی، 2 آدمی جو نکل کر بھاگ گئے تھے، کہ انہوں نے اس طرح خندق کھدوائی اور تمام نصرانیوں کو کیا ہے اس میں جلا دیا۔ قیصر ملک شام نے بادشاہ حفصہ کو خط لکھا، یہ بھی نصرانی بادشاہ تھا اور یمن سے قریب تھا، کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لیں۔ اس نے اپنا عظیم لشکر 2 کمانڈر اربات اور ابرہا، یہ اربات ایک شخص تھا اور ابرہا ایک شخص تھا، ان کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرایا، اور ملک حمیر ذونواس بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر کیا ہے یہ مر گیا۔ اس طرح اربات اور ابرہا کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا کیا ہو گیا؟ قبضہ ہو گیا۔ پھر اربات اور ابرہا میں باہمی جنگ ہو کر اربات کو کیا ہے قتل کر دیا، اور ابرہا غالب آ گیا، اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم یعنی گورنر مقرر ہو گیا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنایا جائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبے کے بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگیں گے۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالیشان کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے چاندی اور جواہرات سے کیا ہے مزین کیا، اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبے کے حج کے لیے نہ جائے، اس کنیسے میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبے کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، اس لیے عدنان اور قطحان اور قریش کے قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ
کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے مسافر قبیلے نے کنیسہ کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی، اور اس کی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو کیا ہے سخت نقصان پہنچ گیا۔ بہرحال ابراہا کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابراہا نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا، بادشاہ نے ابراہا کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبے پر حملہ کرے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، بڑی مشکل سے اس طرح کا ہاتھی ملتا تھا، اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے تھے ابراہا کے لیے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کعبے کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے، اور تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیر باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور ان کو ہکا دیں، تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ فوراً ہی کیا ہے زمین پر آ گرے گا۔ بہرحال عرب میں جب اس کے حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی، اور عرب لوگ اس کے گرو جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابراہا کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابراہا کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئی، اس لیے یہ عرب کے مقابلے میں کامیاب اس لیے یہ عرب مقابلے میں ابراہا کے کامیاب نہیں ہوئے، اور ابراہا نے ان کو شکست دے دی اور ذو نفر کو کیا ہے قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ قبیلہ خثعم کے مقابلے پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نامی نے پورے قبیلے کے ساتھ ابراہا کا مقابلہ کیا، مگر ابراہا کے لشکر نے ان کو بھی کیا ہے شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا اور ارادہ ان کے قتل کا کیا، مگر پھر یہ سمجھ کر ان کو زندہ رکھا کہ ان سے ہم راستوں کا پتہ معلوم کر لیں گے۔ اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابراہا کی فتح کے واقعات سن چکے تھے، انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا، اور یہ کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام سے بنا رکھا ہے، یہ اس کو نہ چھیڑے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ابراہا سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمہاری امداد اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار ابو رغال نامی تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابراہا اس پر راضی ہو گیا اور ابو رغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چل رہے تھے۔ بہرحال ابراہا کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں سے 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب رئیس قریش کے بھی تھے۔ ابراہا نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر جس کا نام تھا حناطہ حمیری، اس کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد کعبے کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار قریش کے ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابراہا کا پیغام پہنچایا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابراہا سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، البتہ میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ پھر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابراہا سے ملاتا ہوں۔ بہرحال ابراہا نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو بڑے وجیہ آدمی ہیں، تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے ابراہا نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنی برابر بٹھایا
اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھیں کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ابراہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقت اور عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کے کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ بہرحال ابراہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے، اور انہوں نے ابراہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے، مگر ابراہہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور عبد المطلب کے اونٹ ابراہہ نے واپس کر دیے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ابراہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں، آپ ہی اپنے بیت کی، اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ الحزاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابراہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا کہ خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابراہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب جو اس نے وہاں سے گرفتار کیا تھا، جن کو راستے سے ابراہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے تو جہاں سے آیا ہے وہیں سے ہی سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے یعنی ہاتھی کے چلانے والوں نے اس کو چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تبروں سے مارا گیا، اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کے ناک میں آکڑا لوہے کا ڈال دیا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر کیا ہے، وہ بیٹھ گیا۔ بہرحال قدرت حق جل شانہ کا کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا، اور دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ واقدی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ حبس میں کبوتر سے یعنی جسم میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے اور ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لیے آتے دکھائی دیے، اور فوراً ہی ابراہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ یہ کنکریں جو ہر ایک کے ساتھ تھی ان کو ابراہہ کے لشکر پر گرایا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی، کہ جس پر پڑ جاتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر کر گر گئے۔
ابراہا کو چونکہ سخت سزا دینا تھی، یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا اور دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کیا ہے گر گیا، بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ ابراہا کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یعنی 2 ہاتھی چلانے والے تھے، یہ یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کہ دونوں اندھے اور اپائج ہو گئے تھے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپائج تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اور اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اصحاب فیل کے اسی واقعے کے متعلق اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں الم تر فرمایا جس کے معنی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت بس آج سے کچھ دن پہلے کا ہے، آپ کے دیکھنے کا یہاں بظاہر کوئی موقع نہیں تھا، مگر جو واقع یقینی ایسا ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو، اس کے علم کو بھی لفظ روایت سے کیا ہے رؤیت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ اوپر گزرا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھی بانوں یعنی ہاتھی چلانے والوں کو اندھا اور اپائج بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ آگے ہے طیرن ابابیل، ابابیل لفظ جمع کا ہے مگر اس کا کوئی مفرد مستعمل نہیں، معنی اس کے پرندوں کے غول کے ہیں، کسی خاص جانور کا نام نہیں۔ اردو زبان میں جو ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں وہ مراد نہیں، جیسا کہ اوپر روایت میں گزر چکا ہے۔ یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ بحجارۃ من سجیل، سجیل بکسر سین سنگ گل یعنی معرب کا ہوا لفظ ہے، جس کے معنی ہے ایسی کنکری جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کنکری بھی خود کوئی طاقت نہیں رکھتی تھی، معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھی، مگر بقدرت حق سبحانہ و تعالی انہوں نے ریوالور یعنی گولیوں کی جو ریوالور کی جو گولی ہے اس سے بھی زیادہ کام کیا۔ فجعلہم کعصف معقول، عصف بھوسے کو کہتے ہیں، اول تو خود بھوسا ہی منتشر تنکے ہوتے ہیں، پھر جب اس کو کسی جانور نے چبا بھی لیا ہو تو وہ تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے۔ تو ابرہا کے لشکر میں جس پر یہ کنکری پڑی ہے اس کا یہی حال ہوا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، ان کی طرف سے خود حق تعالی جل شانہ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا۔ تو قریش کے انہی سفروں کا ذکر آگے اگلی سورہ قریش میں کر کے ان کو شکر نعمت کی طرف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ بہرحال یہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا، سورہ فیل کی مختصر تفسیر تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 بڑے یہ واقعہ تھا، اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہاں بیان فرمایا۔ بہرحال سورہ فیل کی کچھ خصوصیات ہیں، جیسے کہ جنگی حالات میں دشمن سے جنگ کے دوران اگر سورہ فیل کی تلاوت کی جائے تو دشمن کیا ہے شکست کھا جاتے ہیں، اور نمبر 2 اگر کسی دشمن کا سامنا ہو تو اس کے سامنے آتے ہی اس پر سورہ فیل پڑھ لے تو اس کا دشمن ناکام اور رسوا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی خاص کر اس واقعے پر اور ان تمام باتوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے شعار اسلام کی عظمت، محبت اور اس کو خاص کر رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔